یہ سوال ہے جی عورتوں کے متعلق ان کے پردے کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں بتا دیجیے گا کہ دینی لحاظ سے کیا چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، لازم ہے، اور عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو مذہب سے محبت بھی رکھتی ہیں لیکن ایک مذہبی تصورات جو پردے اور برقعے اور ان کا بتایا جاتا ہے اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ عملی زندگی میں تو گلٹ کانشیسنس بھی ہوتی ہے۔ قرآن کی کیا ہدایت ہے، لازم کیا ہے خواتین کے حوالے سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے حجاب اور پردے کے حوالے سے؟ میں نے تو اس موضوع پر بہت گفتگویں کی ہیں اور پہلے اجمالی جوابات برسوں دیے ہیں، پھر جب یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اس پورے استدلال یا ریزننگ کو نہیں سمجھ پا رہے تو اب جو اعتراضات کی سیریز ہے اس میں کئی نشستوں میں اس پر گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے، حدیث میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، بہت تفصیل سے میں نے اس سب کا تجزیہ اور تحلیل کر دی ہے۔ اگر آپ کو واقعی اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اس میں اختلافات کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہاں عام تاثر بن گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ اس سیریز کو سن سکتے ہیں۔ اس سے وہ تمام سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں ایک جواب دوں گا تو ظاہر ہے کچھ جوابات آپ کو دوسری جگہوں سے بھی ملیں گے، تو ان میں جو تضاد محسوس ہوتا ہے اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ اس کو سن لیجیے۔ اس میں بہت تفصیل سے میں نے انالیسز کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ مختصر جواب دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہارے جنسی معاملات میں بھی آخری درجے کی پاکیزگی رہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کی پوری ہدایت کا ہدف کیا ہے، پیوریفیکیشن، پاکیزگی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس پاکیزگی کو سوسائٹی میں قائم رکھنے کے لیے کچھ ہدایات کی ہیں، اور وہ مردوں کو بھی کی ہیں، عورتوں کو بھی کی ہیں۔ میں اس کو پردے کا نام نہیں دیتا اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، یہ لفظ خدا کے پیغمبر نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط یا ملنے جلنے کے آداب بتائیں، ایٹیکیٹس بتائیں، کہ اگر مردوں کو عورتوں کے پاس جانا ہے، ملنا ہے، کام کے موقعوں پر ملنا ہے تو کیا آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں دو باتیں تو وہ ہے کہ جو مرد عورت دونوں کو کہیں، یعنی ایک یہ کہ دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں، حیا پیدا کریں۔ نگاہوں کی پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کریں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، عورتوں کو بھی کہی ہے، دونوں کو کہی ہے، اور بالکل یکساں الفاظ میں کہی ہے اگر آپ قرآن مجید کو سورہ نور میں نکال کے دیکھیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت در حقیقت ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی جنسی میلان پیدا نہ ہو۔ اللہ نے جس دائرے میں جنسی تعلقات کو جائز رکھا ہے، انسان اس کے باہر منہ مارنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوسری جانب وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں وہ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کریں۔ اب لباس کے معاملے میں ایسی احتیاط کہ جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو، جو حجاب پیدا کرتا ہو ان کے اندر، جو نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے، تو اس کو قرآن مجید نے مردوں کے لیے بھی لازم کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی لازم کیا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں کیا، یکساں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان یحفظوا فروجہم ان یحفظن فروجہن، یعنی وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور تیسری بات ہے جو اصل میں صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی شائق ہوتی ہیں کہ وہ آرائش کریں، زیب و زینت کریں، تقریبات میں بھی، عام حالات میں بھی، تو اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی زیب و زینت کیا ہوا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں۔ یعنی یہ تین باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بہت اجمال سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے، یہ فرمائی ہے۔ ان کو آپ چاہیں تو پردے کا نام دے لیں، چاہیں تو حجاب کا نام دے لیں۔ میں نے جو اپنی کتاب میزان میں ان کے لیے عنوان قائم کیا وہ وہی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے آداب، ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں جو لباس کے بارے میں ہدایات ہے
ان پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ انسان کو اوپر لے جاتی ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ شرمگاہیں ڈھانپی ہوئی ہوں اور شرمگاہوں کے قریب کے عذاب بھی ڈھانپے ہوئے ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو گویا چھپانے کی ابتدا کر دی، اس کے بعد اس لازمی جگہ سے آپ اوپر اٹھتے ہیں اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے لباس کو زیادہ چھپانے والا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں پھر وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ جس میں ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں گویا ایک اسکارف لے لیتی ہیں یا کوئی ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا جسم ڈھانپا ہوا رہے۔ تو ابتدا لازمی ہدایت سے ہوتی ہے، آگے آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں کتنا اہتمام کر سکتی ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاکید کی ہے۔ ان کے علاوہ یہ برقع اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کے کوئی ایک بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا، یہ ہمارا قدیم کلچر تھا، بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ دین کی ہدایت اتنی ہے جتنی میں نے بیان کر دی۔